الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى وحف الشوارب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے درس میں آج آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور مسلمان کا جو ایک شعار ہے، وہ جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں، سب کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، سب کی داڑھی تھی۔ اور یہ داڑھی جو ہے مسلمانوں کا مذہبی اور دینی شعار کہلاتا ہے، اور مرد کی یہ فطرتی جو فطرت نیچر ہے، اس کے اندر بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہر انسان کے اندر سے اس میں رکھی ہوئی ہیں، تو داڑھی بھی اسی میں سے ایک آتی ہے، فطرت میں سے، طبیعی چیزوں میں سے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایات دی ہیں، بار بار دی ہیں، اور داڑھی رکھنے کے اوپر ابھارا ہے، کہا ہے۔ اور جن لوگوں نے داڑھی مون کر، کوئی کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہے، تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگر کو شو کیا ہے، دکھایا ہے کہ میں ناراض ہوں، مجھے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اس کا شیو کرنا اور ایک مٹھی سے کم کرنا، اس کو علماء نے فرمایا یہ حرام ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا اور سزا ملے گی۔ گناہ کبیرہ کے اوپر سزا ہے، پنشمنٹ ہے قیامت کے دن۔ اور داڑھی شیو کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کو، یا ایک مٹھی سے کم رکھنے والا، اس کو فاسق کہا گیا ہے، گنہگار کہا گیا ہے۔ اور فاسق اور گنہگار کے بارے میں پھر بہت سارے احکام شریعت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو فاسق آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح یہ اذان ہے، اب اذان دینے کے لیے کہتے ہیں کہ فاسق آدمی، داڑھی کاٹنے والا، شیو کرنے والا، اس کو اذان نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح امامت ہے، تو وہاں بھی اس کا خیال رکھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا حکم دیا، اور مجوس اور مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ جس طرح اس حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف المشرکین واوفر اللحى، مشرک جو ہیں ان کی مخالفت کرو، کیونکہ داڑھیوں کو شیو کرتے تھے، کاٹتے تھے، تو فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کے اگینسٹ جاؤ، انہیں داڑھی کاٹی ہے تو تم کیا کرو، اوفر اللحى، تم داڑھی کو بڑھا دو، تم داڑھی کو بڑھا دو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں، حضرت انس کی روایت ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خالفو علی المجوسی، مجوسی جو تھے، مجوسی آگ پرست، ان کی مخالفت کرو، جز الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، وَأَوْفُوا اللُّحَىٰ، اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت آتی ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جز الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، وَأَرْخُوا اللُّحَىٰ، اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فرمایا خالف المجوس، مجوس کی کیا ہے، اگینسٹ جاؤ، ان کے مخالفت کرو۔
مجوسی جو تھے وہ بھی داڑھی کاٹا کرتے تھے، شیو کرتے تھے، تو ان کی مخالفت کرو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے، نیچر میں سے، انسان کے ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ ایک فرمایا قص الشوارب، مونچھوں کا کاٹنا۔ آپ انگریز کو بھی دیکھیں گے وہ مونچھ کاٹے گا، کوئی انسان زمین پر ہے تو مونچھوں کاٹے گا، کیونکہ نہیں کاٹے گا تو پھر مونچھیں آگے لٹکتی رہیں گی، تو یہ فطرت میں سے اس کا کاٹنا۔ تو اس لیے مسلمان کو بھی کہا کہ مونچھ کو کیا کاٹا کر، اور فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا، یہ بھی انسانی فطرت میں سے، داڑھی کا آنا یہ مرد کے لیے اس کی داڑھی ہے، اس کے ساتھ اس کو زینت دی گئی ہے۔ تو گویا اس حدیث کے اندر بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ داڑھی کا رکھنا اور مونچھوں کا کاٹنا یہ انسان کی فطرت میں سے۔ تو گویا ان احادیث میں داڑھی رکھنے کا صراحت کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس طرح بہت ساری دوسری احادیث بھی کیا ہے اس میں موجود ہے کہ داڑھی کا رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈوانا، شیو کرنا یہ ایسا جرم ہے کہ ساری امت اس کا اجماع ہے کہ جو آدمی بھی داڑھی مونڈتا ہے وہ صحیح نہیں کرتا، وہ جائز کام نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی آدمی بھی شیو کر رہا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن وہ بھی دل میں کیا ہے داڑھی کا شیو کرنا اس کو برا سمجھتا ہے۔ اسی لیے جب بڑھاپا آتا ہے، موت کے قریب آتا ہے تو داڑھی رکھ لیتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کہ ساری زندگی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو داڑیاں شیو کرتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو داڑھی رکھ دیتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا دل، ضمیر جو ہوتا ہے، دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہا ہوں میں، یہ غلط کام ہو رہا ہے مجھ سے، تو اس لیے پھر کیا کر دیتے داڑھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ داڑھی کا منڈانا، شیو کرنا ایسا جرم ہے کہ جس کی حرمت پر، جس کے حرام ہونے پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ ہر انسان کلمہ گو آدمی کیا ہے اس کو برا سمجھتا ہے۔ اور فرمایا علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا سب ائمہ مجتہدین یعنی ریسرچ اسکالر کتنے ہیں اہل سنت والجماعت کے 4، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام ہیں مسلمان کے اہل سنت والجماعت کے، یہ 4 بڑے امام ہیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا مونڈنا، شیو کرنا ہے، ان سب کے نزدیک ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا تَقْصِيرُ اللِّحْيَةِ بِحَيْثُ تَصِيرُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْقَبْضَةِ فغیر جائز فی المذاہب الاربع۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ تمام ائمہ کے نزدیک کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ داڑھی کم از کم ایک مٹھی کے برابر ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی روایت میں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، تو داڑھی رکھنے کا حکم دیا، آرڈر کر رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، کیپ دا بیئرڈ، اب داڑھی رکھنے کا حکم ہے، آرڈر ہو رہا ہے۔ تو پھر نبی، اسی لیے جتنے بھی صحابہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر ادنا صحابی تک، کوئی ایسا صحابی نہیں جس نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، ان سب نے، پھر علماء کرام دنیا میں جتنے علماء ہیں، سب علماء نے داڑھی رکھی، جتنے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے جتنے بزرگ اللہ کے ولی گزرے، سب نے داڑھی رکھی۔ کیوں رکھی داڑھی؟ حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس زمانے تک، اس ٹائم تک جب تک یہ انگریز برٹش امپائر جو دنیا میں انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا، کنٹرول نہیں کیا تھا، سارے مسلمان داڑھیوں والے تھے۔ جو ہی ان بدبختوں نے قبضہ کیا، مسلمانوں نے غلامی کے اندر آئے، غلام بن گئے، تو ان کی دیکھا دیکھی کرتے کرتے داڑھیاں منہ سے ہٹانا شروع کر، جو جتنا بڑھ کے غلام ہوا اتنا بڑھ کے اس نے کیا داڑھی پہ اس طرح پھیرتا رہا، کیونکہ عہدے ملتے تھے ان کو خوش رکھنے کے لیے، سارا نظام چلتا تھا۔ تو یہ اس کے بعد یہ سسٹم داڑھی مننے کا شروع ہوا۔ پہلے سارے مسلمان کیا تھے، داڑھی والے ہوتے تھے۔ اس لیے اب مسلمان جو ہے
اب کیا سمجھتے ہیں آج کل اس زمانے میں؟ وہ داڑھی کو جو ہے وہ ترقی کے سامنے رکاوٹ سمجھتے ہیں، اس داڑھی کے ذریعے سے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں داڑھی شیو کرنے میں وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں اور دنیا میں کامیابی کے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے کامیابی حاصل کی۔ تو گویا جناب اللہ رب العالمین بتا رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے اندر آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے میں رب العالمین نے مسلمانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ شیطان نے جب اس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر، تو شیطان نے رب العالمین سے ایک مکالمہ کیا، اور مکالمے میں اللہ رب العالمین سے کہا ہے اللہ تو مجھے مہلت دے، زندگی دے جب تک یہ دنیا قائم ہے، میں اس اولاد آدم کو میں گمراہ کروں گا، میں سامنے سے آؤں گا، لیفٹ اور رائٹ سے اور بیہائنڈ چاروں طرف سے میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ اور پھر دوسری جگہ میں فرمایا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا۔ فرمایا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے یہ کان کاٹیں گے، نشان لگائیں گے جس طرح یہ مشرک لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق جو ہے اور اللہ کا جو انسان کی کو صورت دی ہے، اس صورت کی کیا ہے، شیطان نے کہا کہ میں ان کو ضرور بے ضرور اس کی شکلیں بدلوا کے رکھوں گا۔ تو گویا شیطان نے کیا ہے، قسم کھائی ہے، پرامس کیا ہے۔ تو جو آدمی اب داڑھی مونتا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گیا، انسان کی جو فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے، داڑھی مونڈ کر اپنی شکل کو عورتوں کی شکل کی طرح بنا لیتا ہے۔ اب ایک آدمی بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، کلین شیو دکان میں بیٹھا ہو، تو ظاہر ہے کوئی اجنبی آدمی جائے گا تو دور سے تو یہ نظر آئے گا کہ اندر یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اندر عورت بیٹھی ہوئی۔ تو اس لیے داڑھی جو ہے یہ ایک ڈفرنس پیدا کرتی ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ تو اس لیے شیطان جو ہے اس نے قسم کھائی کہ میں ان کو کیا ہے حکم دوں گا کہ اپنی شکلوں کو کیا کر دے، بدل دے۔ تو گویا اس کو اللہ رب العالمین کے ساتھ سامنے جو اس نے قسم کھائی تھی اس کی قسم کو پورا کر رہے ہیں۔ گویا شیطان جو ہے جبرن اپنی قسم کو پورا کروا رہا ہے، لیکن رب العالمین نے مسلمانوں کو کیا کہا، فَاتَّخِذُوهُ، شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو ٹریٹ کرو دشمن جیسا۔ دشمن اینیمی سمجھو اس کو۔ اینیمی مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمہارا یہ دشمن ہے، دشمن کو تو اس کے حکم کو تو نہیں مانتا انسان، اس کو تو فالو نہیں کرتا، بلکہ اس کی کیا جاتا ہے، اگینسٹ جاتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ داڑھی رکھ کر شیطان کے حکم کو کیا نہ مانے اور اس کے خلاف ہے۔ یاد رکھتے ہیں ایک دوسری بات، آخری بات بتاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روم حکمرانوں کی طرف سے کوئی وفد آیا۔ اب وہ وفد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور داڑھی شیو کی ہوئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر نگاہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل لال سرخ ہو گیا غصے سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور، اپنا چہرہ، اپنا فیس ان سے ٹرن کر لیا دوسری جانب، غصے میں آ گئے، اور پھر ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے کہا ایسا کرنے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے کہا ہے۔ ان کا جو کنگ تھا، بادشاہ، اس کو اپنا رب لارڈ کہتے تھے کہ ہمارے لارڈ اور ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اس نے آرڈر کیا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے، مجھے میرے لارڈ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ داڑھی رکھو، کیپ یور بیئرڈ، داڑھی رکھو اور مونچھیں جو اس کو کاٹ دو، مجھے میرے رب نے کہا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کی اس حرکت کے اوپر اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ اپنا چہرہ انور ان سے پھیر دیتے ہیں، اور مسلمان کلمہ گو عاشق کہنے والا اپنے آپ کو جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری دیتا ہے، خود سوچو نیچے قبر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہو۔
اور اس کو بھی چھوڑیں، کل قیامت کے روز جب سارے انسان اس بات کی خواہش رکھتے ہوں گے، اس بات کی تمنا کرتے ہوں گے مسلمان کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے مجھے پانی مل جائے، جام مل جائے، یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کر لیں، میری شفاعت کر لیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے ہر آدمی تڑپتا ہوگا۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی کا پیالہ دیں گے؟ ان سے تو غصے سے آپ کیا ہے رخ انور کو پھیر لیں گے اور یہی کہیں گے نا، تم میرے امتی بن کر، میرا نام لے کر، مجھ پہ عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے میرے ساتھ وفا اور محبت کے دعوے کر رہے تھے، میرے نام کے لیے کوئی گستاخی کرتا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن جب داڑھی کا وقت آیا تو منہ پہ داڑھی نہیں رکھی۔ کیسی عجیب سی بات ہے، کتنا مشکل وقت ہوگا وہاں پر اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، اپنے فیس کو ٹرن کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کوئی جگہ ہے؟ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، داڑھی رکھنا علماء فرماتے ہیں واجب بھی ہے، لیکن میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی سنت ہے، ان کی سنت ہے۔ عجیب تماشا ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لیتے ہیں، اس کے خلاف روڈوں پہ نکل آتے ہیں، کئی ایک آدمی فوت شہید بھی ہو گئے، مارے بھی گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے چہرے کے اوپر، اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اتنے بزدل ہیں، اتنے بزدل ہیں، ویک لوگ ہیں کہ چھوٹا سا عمل نہیں کر سکتے ہو، اور کل قیامت کے روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہاں تو کافروں کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، انہوں نے شیو کی تھی، انہوں نے مونچھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس لیے کفار کے طریقے کو چھوڑیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ دوسری جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ جو کافروں کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے ساتھ روز انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، وہ ایک صحابی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیار کیا، کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اور کوئی تیاری نہیں، بلکہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ کل قیامت کے روز ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو گویا اب خود اندازہ لگائیں کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کے نقش قدم پہ چلے۔ اگر آج ہم داڑیاں شیو کر کے انگریزوں کے اسٹائل بناتے ہیں، ان کو اپنا ماڈل بناتے ہیں، پھر اسی طرح بال بناتے ہیں، اسی طرح مونچھیں بناتے ہیں، اسی طرح بال داڑھی کا شیو کر کے یہاں سے کٹے اسی طرح بناتے ہیں، تو گویا ہم کہیں سے کہیں خراب ہو رہے ہیں نا۔ یہ محبت میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ رب العالمین ہم سب کو، سب مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ بالخیر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک جماعت بھی آئی ہے بولٹن سے، تو یہ لوگ اپنی گشت وغیرہ بھی کریں گے، تعلیم کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ جماعت آتی ہے، جماعت کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ اپنے بیٹھنے میں تو یہ داڑھی کر رکھنے کی جو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا اس کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں اصل ایمان کی قوت جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے ایمان کی، جس کی وجہ سے وہ دین کے کام پہ چلتا نہیں ہے۔ جب اس علماء کی مجلس میں بیٹھنا، بیانات سننا، جماعت میں جانا، تعلیم میں بیٹھنا، یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسان کے دل کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کرتی ہے، قوت پیدا کرتی ہے، تو اس سے انسان پھر دین کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔